بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، بارش جہاں ایک طرف نعمت ہے تو وہیں اللہ رب العالمین کا عذاب بھی ہے۔ بارش نعمت اس طور پر ہے کہ اگر بارش نہ ہو اور مسلسل دھوپ ہی رہے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ غلے اور فصل ہونا بند ہو جائیں گے اور زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ لیکن بارش نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ عذاب بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما منع قوم زکاة اموالہم الا منع القطر من السماء، کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ کی ادائیگی روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ اسی لیے بارش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب بارش ہونے لگے تو اس وقت ہمارے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہم بارش ہوتے وقت دعا کریں، اللہم صیبا نافعا۔ دعا یاد رکھیں ہمارے سامعین، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ مسلادھار اور نفع بخش بارش برسا۔ اسی طریقے سے بارش برستے وقت زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بارش جب ہو رہی ہو تو یہ دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو دعائیں رد نہیں ہوتیں، اذان کے وقت اور برستی بارش کے نیچے۔ تو اذان کے وقت دعا کریں، اللہ قبول کرتا ہے۔ بارش ہو رہی ہے اس وقت اللہ سے دعا کریں، اللہ قبول کرتا ہے۔ اور بارش میں جب کہ بارش ہو رہی ہو، بھیگنا بھی اور اپنے بدن کے کچھ حصے کو بھیگانا بھی سنت ہے۔ یعنی مستحب یہ ہے کہ انسان کے بدن کا کچھ حصہ اس بارش میں بھیگ جائے، اور اگر بارش کے پانی میں نہاتے ہیں تو اور اچھی بات ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش برسنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کچھ کپڑا سمیٹا تاکہ بارش لگے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی آپ نے اپنے کپڑے کو کیوں سمیٹا؟ تو آپ نے فرمایا لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى، کیونکہ یہ اپنے رب کے پاس سے تازہ تازہ آئی ہے، اس لیے بارش میں نکل کر کے اپنے بدن کو کچھ بھگانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک طرح کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے جب سخت ہوا چلے اور بارش ہو رہی ہو تو اللہ کے عذاب کو بھی یاد کرنا چاہیے اور اللہ سے رحمت کا بھی سوال کرنا چاہیے۔ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ رب العالمین کے عذاب کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بدلی چھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان دیکھتی ہیں۔ جب پریشان دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ آسمان میں بدلی دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہونے کی امید ہے، اور جب آپ بدلی دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے کون سی بات مطمئن کر سکتی ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو؟ حالانکہ کچھ قوموں کو ہوا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اور کچھ قوموں نے بدلی کو عذاب کی شکل میں دیکھا تو سمجھنے لگے کہ یہ بدلی ہے جو ہم پر برسنے والی ہے۔ جی، تو بارش ہوتی ہے تو اللہ کے عذاب کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور ایک ہاں بالکل اچھا جی بارش ہو رہی ہے تو بارش سے جو کپڑے بھیگ جائیں گے، کیا ان کپڑوں میں نماز ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بارش سے اگر کپڑے بھیگ جاتے ہیں تو ان کپڑوں میں نماز ہو جائے گی، بلکہ ابھی ہم نے سنا ہے کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، یہ بابرکت پانیوں میں سے ایک پانی ہے، اس لیے بارش کا پانی پاک ہے اور اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کپڑے بھیگ جاتے ہیں تو بھیگے ہوئے کپڑے میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور جب بارش ختم ہو جائے
تو بارش ختم ہونے کے بعد ایک دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، اور ہمارے سامعین سے بھی کہیں گے کہ اس دعا کو یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش ختم ہونے کے بعد دعا پڑھتے تھے، اور سکھایا وہ دعا کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمیں بارش سے سیرابی ملی۔ تو بارش ختم ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ۔